اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ سوال یہ ہے، پہلے ایک گاؤں میں ایک مسجد آباد تھی، مگر اب وہاں سے آبادی کچھ دور منتقل ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے اب وہ مسجد ویران ہو گئی ہے۔ اب کچھ لوگ دور سے آ کر صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور انہیں آنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، تو اس مسجد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بات کو آپ سمجھیں کہ آیا وقف، یہ مسجد جو ہے نا، مسجد مدرسہ، یہ چیزیں وقف ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ مسئلے کو سمجھیں، آیا وقف کو مصلحت کے تحت، حالات کی مناسبت سے یا اس سے بہتر چیز کو دیکھ کر وقف کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے تو یہ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا مدینے کے اندر، اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی۔ آپ کو تو جو نظر ہے نا، یہ بھی وقف ہے۔ یہ جو نظر ہے نا جی، یہ بھی وقف ہے اللہ کے۔ اس نے کہا کہ میں نے نظر مانی تھی، اگر مکہ فتح ہو گیا تو میں مسجد اقصی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اب مکہ فتح ہو گیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہ صلی ہا ہونا، تو ایسا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھ لے۔ 2 رکعت کی جو تو نے نظر مانی تھی وہ مسجد نبوی میں پڑھ لے، یہ افضل ہے۔ چونکہ وہاں تو اگر نماز پڑھے گا، مسجد اقصی میں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز صحیح حدیث کے مطابق 1000 نماز سے افضل ہے۔ اب اس وقت کو افضلیت کی طرف منتقل کیا گیا کہ وہاں کے مقابلے میں یہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہوا کہ وقت کو اس سے بہتر چیز سمجھ کر آپ منتقل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جو میرا کارخانے کا رقبہ ہے نا، اب یہ کارخانے والی جگہ جو ہے یہ وقف ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے۔ اب میں یہاں کیا بناؤں گا؟ مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا۔ اس کے بعد اس کو ایک اور جگہ نظر آتی ہے جہاں مسجد زیادہ بہتر ہے، مدرسہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ وہاں بنا لیتا ہے، تو یہ وقت اس کو تبدیل کر لیا، اس سے بہتر سمجھ کر۔ لہذا اگر وہاں آبادی تھی اور مسجد تھی جیسا کہ سوال میں ہے، اس کے بعد لوگ وہاں سے چلے گئے، کسی اور جگہ جا کر وہ آباد ہو گئے، اب وہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو جہاں آباد ہو گئے ہیں، اس مسجد اگر یہ مشترکہ زمین ہے تو پھر وہاں مسجد بنا لی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، برابر کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مشترکہ زمین نہیں ہے تو اس زمین کو پھر بیچ دیا جائے اور وہ مسجد میں وہاں لگا لی جائے، اور اس کی مٹیریل کو بھی وہاں خرچ کیا جائے۔ یہ تبدیلی بھی ثابت ہے صحابہ کرام سے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کوفہ کے بیت المال کے انچارج نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ کوفہ کے بیت المال کا انچارج کون تھا؟ عبداللہ بن مسعود تھے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو کہ یہاں اس وقت جہاں مسجد ہے اور بیت المال ہے، یہاں اب آبادی نہیں ہے، اور جگہ بھی ایسی ہے کہ ایک مرتبہ تو بیت المال کی چوری بھی ہو گئی ہے، یہاں چوری کے بھی خطرات ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟
سیدنا عمر نے جواب میں لکھا ایسا کریں جہاں آبادی ہو رونق ہو وہاں مسجد کو بیت المال کو شفٹ کر دیں اور وہاں جو چیز ہوتی ہو اس کو یہاں شفٹ کر دیں۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود نے اور صحابہ کرام جو کوفہ میں رہتے تھے سب کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ کی، اور سب سے بہترین جگہ جو تھی وہ ایک منڈی تھی، اس کو منڈی کہہ لیں اس لیے کہ لوگ کھجوریں وہاں بیچتے تھے خریدتے تھے، تو وہ ہے کہ فروٹ منڈی کہہ لیں اس کو۔ فروٹ منڈی تھی، رونق تھی، تو اس فروٹ منڈی کو اس مسجد اور بیت المال کی جگہ پر شفٹ کر دیا، اور اس منڈی کی جگہ پر مسجد اور بیت المال کو بنا دیا گیا۔ لہذا اس سے واضح ہوا کہ حالات کی مناسبت سے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔